سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کتاب و سنت اور شیخین کی اقتداء کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ عنہما کی پیروی کرتے تھے۔ شریعت کے نفاذ میں کسی اقربا پروری کا لحاظ نہ کرتے تھے۔ ابو ساسان بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں موجود تھا۔ اس دوران آپ کے اخیافی بھائی ولید بن عقبہ کو لایا گیا۔ اخیافی کہتے ہیں جو ماں شریک بہن بھائی ہوں، یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں۔ اللاتی اس کے برعکس ہوتا ہے، اللاتی میں باپ ایک ہوتا ہے، مائیں چینج ہوتی ہیں۔ تو ان کے اخیافی بھائی کو لایا گیا۔ انہوں نے صبح کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر کہنے لگے میں آپ کو اور پڑھاؤں، جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے۔ تو 2 آدمیوں نے ان کے خلاف گواہی دی۔ ان میں سے ایک حمران تھا، اس نے کہا اس نے شراب پی ہے، اور دوسرے شخص نے بطور گواہی کہا کہ میں نے اسے شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہ لم یتقیأ حتی شربھا، یقیناً اس نے شراب پی ہوگی تبھی تو قے کی ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی قم فجلدہ، علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے کہا اے حسن اٹھو اور اسے کوڑے مارو۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا جواب دیا، فرمایا ولی حار رہا من تولا قار رہا، اس کی گرمی اسی کے حوالے کریں جو اس کی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی جو خلافت کی لذت سے مستفید ہوتا ہے، مشکلات بھی وہی برداشت کرے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن جعفر تو کھڑا ہو اور اسے کوڑے لگا۔ تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ شمار کرتے رہے۔ جب 40 تک پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ۔ پھر فرمایا جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 وجلد ابو بکر 40 وعمر 80 وکل سنت وہذا احب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگوائے اور اتنے ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لگوائے، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے لگوائے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب کا استعمال زیادہ ہونے لگ گیا تھا، اور یہ سب سنت ہے، یعنی ہر ایک چیز، ہر سزا اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ تو انہوں نے اسے بالکل ٹھیک کہا اور کہا کہ مجھے یہ 40 زیادہ پسند ہیں، یعنی اب یہ مناسب لگتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کس طرح حدود اللہ کے نفاذ میں اقربا پروری بھی نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ خود انہوں نے اپنے بارے میں یوں فرمایا کہ اگر میں بھی غلط ہوں تو بے شک مجھے جیل میں ڈال دو۔ فرمایا ہاتانی رجلاج فإن وجدتم فی کتاب اللہ ان تضعوہما فی القیود فضعوہما، یہ میرے 2 قدم ہیں، اگر تمہیں کتاب اللہ کے مطابق انہیں پابند سلاسل کرنے کا جواز ملے تو انہیں پابند سلاسل کر دینا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ خلیفہ کا محاسبہ شورا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خلیفہ کے خلاف مظاہرے کرنا، احتجاج اور جلوس وغیرہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلام میں حکمران خلیفہ وقت کی سمع و طاعت لازم ہے اور اس کی نصح و خیر خواہی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح مشاورت کا بڑا اہم نظام تھا خلافت عثمان میں، اور باقاعدہ مجالس اور مشاورت ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کبار صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ خود بھی اور عوام کے لیے بھی شریعت کی پابندی کو برابر لازم رکھتے، اور پھر یہ فرماتے رہتے انی اتوب الی اللہ انی ظلمت او انی کنت ظلمت، میں نے کسی پر جو بھی ظلم کیا ہے میں اس کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اگر مجھ پر کوئی ظلم کیا گیا ہے تو میں وہ معاف کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حلم اور عفو درگزر ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کئی واقعات آپ رضی اللہ عنہ کے حلم اور ضبط نفس پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ نے حلم و بردباری کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت قائم کی جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور آپ اس وقت اپنے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے کسی صورت بھی مسلمانوں کا خون بہنا گوارا نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محاصرے والے دن کہا کہ آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں سے قتال کریں، یقیناً آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ تعداد میں اس سے بھی کم تھے، اور اللہ کی قسم ان سے قتال کرنا حلال ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا جو اپنے اوپر میری اطاعت و فرما برداری کا حق تسلیم کرتا ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے، یعنی انہوں نے ایک امیر مقرر کر دیا
کہ سب اس کو فالو کریں، کسی قسم کی افراتفری، خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو محاصرے کے دنوں میں امیر مقرر کیا تھا، اور اس دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ سقہ تابعی عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ محاصرے کے دنوں میں فرما رہے تھے، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ میرا خیر خواہ وہ شخص ہے جس نے اس موقع پر اپنے ہتھیار اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھا۔ اب یہاں دیکھیں تو فالورز کون شمار کیے جاتے ہیں؟ جو احتجاج کے لیے نکل پڑیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو میرا ہے وہ ہتھیار اور ہاتھ کو روکے گا۔ اللہ اکبر۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ امت کے سب سے زیادہ سخی اور کریم انسان تھے۔ بعض لوگ ان کے لقب عثمان غنی پر معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ الغنیج تو اللہ ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں غنی کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ الغنیج ہے۔ ایک اہم چیز کہ اللہ کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے کہ اس جیسا غنا کسی کا نہیں ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں میں سے، امت میں سے سب سے زیادہ سخی اور کریم انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے واقعات اور ان کے اثرات تاریخ اسلامی کا ایک لازوال اور سنہرا باب ہے۔ غزوہ تبوک کی مثال دیکھیں تو مجاہدین کی تیاری اور مسلمانوں کے لیے بئر روما کی خریداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع، یہ سب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جود و سخا کی منہ بولتی تصاویر ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت 1000 دینار سونے کے سکے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، بار بار فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عہد عثمانی کی فتوحات ہوں، تعلیم و تعلم ہو، تعمیرات ہوں، توسیعات ہوں، سب وسیع ترین تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس سے پہلے وہ اہل شام اور اہل عراق کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے۔ انہوں نے ارمینیا اور آذربائیجان کو فتح کیا۔ وہ آئے تو شام اور عراق والوں کی قرأت قرآن سے بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اس امت کو سنبھال لیجئے، اس سے قبل کہ یہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتب میں اختلاف کیا۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نام پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا الصحف، آپ ہمارے پاس مصحف بھجوا دیں تاکہ ہم اس سے مزید مصاحف تیار کر لیں، پھر ہم اسے آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مصحف بھجوا دیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اس مصحف سے مزید مصاحف تیار کر لیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، مختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء فاکتبوہ بلسان قریش فانہ نزل بلسانہم، اگر تمہارا اور زید بن ثابت کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے قرأت وغیرہ میں تو اسے قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ پھر اس سے کئی مصاحف تیار کیے گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہر علاقے میں ایک ایک مصحف بھیج دیا گیا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی کتابت عہد رسالت سے موجود تھی، یہ بات دلیل سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی بھی مقرر تھے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو لکھتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کتابت وحی ہی کی وجہ سے کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے معروف ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں فضائل قرآن کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے، باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا بیان، اور پھر اس کے تحت 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کہا، انک کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری،
لا يستوي القاعدون من المؤمنین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو میرے پاس بلاؤ اور اسے کہو کہ تختی، دوات اور شانے کی ہڈی لے کر آئے، یا فرمایا کہ شانے کی ہڈی اور دوات بھی ساتھ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مختلف چیزوں پر لکھوایا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی وفات سے قبل مکمل قرآن کریم لکھا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، مختلف چیزوں پر، مثلا کھجور کے پتوں اور سفید پتھروں وغیرہ پر تحریر تھا، اور لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام بھی ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ اسی وجہ سے ہر سال رمضان میں دورہ قرآن بھی کرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود آپ اور پھر آپ کے ساتھ بہت سارے حفاظ، اور پھر قرآن کریم مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن عہد ابو بکر میں جب معرکہ یمامہ پیش آیا، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا تھا، اس میں مسلمانوں میں سے بہت سے حفاظ قرآن بھی تھے۔ ان قراء کی شہادت کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ قرآن کو چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں اور لوگوں کے سینوں سے جو حافظ تھے جمع کیا گیا۔ پھر یہ مصحف جس میں قرآن کریم جمع کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی وفات کے بعد ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، بہت ساری فتوحات ہوئیں، باہر کے لوگ اندر اور اندر کے باہر بہت مکس ہونے لگے، نئے لوگ مسلمان ہوئے اور قراء مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت موجود صحابہ کی مشاورت سے اسی مصحف سے کئی مصاحف بنوا کر تمام علاقوں میں بھیج دیے، تاکہ لوگ ایک ہی قرأت پر متفق رہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ دیکھیں تو وہی پھیلتے پھیلتے آج قرآن کریم جیسے وہی اتری تھی ہمارے ہاتھوں میں مصحف کی شکلوں میں، کتابی شکل میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔